جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی نبی المصطفى وبعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وخلفائہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، آج کے یہ اگلے تفسیر اظہار القرآن پروگرام میں لائیو نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں ہمارے لندن اسٹوڈیو سے ماشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے علم اور علوم میں اضافہ ہوگا، اور قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے معانی کی مفاہمت حاصل کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ افہام اور تفہیم کہتے ہیں سمجھنے کو، اور مفاہمت کہتے ہیں آپس میں سمجھنے کو۔ اس لیے میں نے بہت ہی تول کر کے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم اور آپ آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے کہ قرآن کو سمجھ پائیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، جو ہے رمضان سے پہلے ہم نے ماشاءاللہ 100 سے اوپر آیتیں اس کی مکمل کر لی تھیں، اور یقیناً وہ کئی مہینوں کی ٹرانسمیشن تھی، تقریباً یہ کہہ لیجئے کہ 5-6 مہینے تو لگے ہوں گے اس میں۔ بہرحال جو ہے اب رمضان کے بعد لوگوں کی طرف سے درخواست آئی کہ اس تفسیر کے پروگرام کو ابتدا سے واپس شروع کیا جائے، کیونکہ بہت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پروگرام چل رہا ہے، کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب ہم نے یہ چند ایپیسوڈ دیکھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے کیا مس کیا ہے، تو لہٰذا اس کا اگر آپ دوبارہ شروع کر لیں شروع سے تو یہ ہمارے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے اس ریکویسٹ کو قبول کرنا بھی مشکل اور انکار کرنا بھی مشکل، تو اس کے ہم نے 2 حل تلاش کیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہے ٹھیک ہے، ہم اس کا ریویژن شروع کرتے ہیں، واپس جو ہے سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن وہ کوئک ریویژن ہوگا، ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئک سمری کے ساتھ ہوگا۔ تو ایک جو پہلے پروگرام کیے ہیں ان آیات کے، اس کا یہ کہہ لیجئے کہ خلاصہ اور ترجمہ بس اتنا ہوگا اس میں۔ اور رہی بات اس کی کہ بھئی وہ پروگرام دوبارہ ریپیٹ کیے جائیں یا یہ کہ جو ہے شروع سے ریپیٹ کیا جائے دوبارہ، تو اس کا حل ہم نے یہ تلاش کیا کہ ہر سیٹرڈے اینڈ سنڈے ایوننگ، سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ پر رات کو 9 بجے سے لے کر صبح 10:30 بجے تک پرانے پروگرامز جو ہے وہ ریپیٹ چلیں گے جو پہلے چل چکے ہیں۔ تو مجھے اثر نو دوبارہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس وقت ناظرین اکرام جو ہے ہم نے پرسوں کے پروگرام میں سورۃ الفاتحہ جو ہے جمعہ کے دن کے پروگرام میں سورۃ الفاتحہ کور کر لی تھی۔ اس میں سب سے اہم چیز جو درس کی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تھی، کہ بسم اللہ کی وجہ کیا ہے اور بسم اللہ کا مقام کیا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے، اور
یہ جو ہے بس ایک کہہ لیجیے کہ جنہوں نے کورس پہلے کر لیا ہے ہمارے ساتھ، ان کو دوبارہ ایک دفعہ پھر کیچ اپ کرا رہے ہیں، یاد دہانی کرا رہے ہیں، ایک دفعہ ریویژن کرا رہے ہیں۔ ہر دفعہ ایسے نہیں ہوگا، لیکن اس سال انشاءاللہ اس طرح کر رہے ہیں ہم۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے اس میں 286 آیتیں ہیں، یہ 286 آیتیں، 40 رکوع ہیں اس میں۔ یہ سورۃ بقرہ جو ہے مدنی صورت ہے، یعنی اس کی اکثر آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا ہوتی ہے واپس۔ ہر صورت کی ابتدا سوائے سورۃ توبہ کے باقی ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ نام سے اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنوی ترجمہ ہوگا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس میں با الگ ہے، اسم الگ ہے، تو بھی اسمی تھا، اور عربک گرامیٹیکل رول کے مطابق جو ہے الف کو اس میں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو بسمی ہو جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ جب وہ آپس میں بات کرتے تھے، اور جو ہے جب کوئی پوچھتا تھا ماں، اگر کسی نے پوچھنا ہوتا تھا اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے ماں لگایا جاتا ہے کہ ماں اسمو کا جو ہے آپ کا نام کیا ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہ اسمو کا الف جو ہے وہ حذف ہو جاتا تھا، وہ چھپ جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے۔ تو مسمو کا اسی طرح بی اسمی سے بسمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں یہی کہہ لیجئے کہ تسمیہ نام ہے بسم اللہ کا، اور دوسرا نام اس کا بسم اللہ کا دوسرا نام ہے بسملہ، جیسے تعوذ نام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا۔ اس آیت میں ایک خاص سبق یہ ہے تسمیہ میں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کی جتنی بھی صفات ہیں، سب سے پہلی صفت جس کو اللہ نے منتخب کیا اپنے بندوں سے جو ہے ہم کلام ہونے کے لیے، وہ ہے الرحمن، نہایت ہی مہربان۔ یہ الرحمن بہت ہی مہربان، نہایت ہی مہربان، اور اس کے بعد الرحیم بہت ہی زیادہ نہایت رحم کرنے والا۔ تو اس کے اندر دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے اس سے کہ سب کے لوگوں کو، سب لوگوں کو، اور سب کی سب چیزوں کو، ہر شے کو، ہر قسم کی مخلوق کیا، ایون درخت کے پتوں کو، ایون جو ہے ریت کے ذرات کو، ہر چیز کو اللہ کے رحم کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صفت بیان کر کے سب کو امید دلا دی کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پکڑ کرنے والی ہے، جہاں حساب کتاب لینے والی ہے، وہیں سب سے بڑی کوالٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے کہ وہ نہایت رحم کرنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ جو ہے بسا اوقات آپ کہتے ہیں نہایت رحم کرنے والے ہیں جو ہے، اور بسا اوقات کہتے ہیں رحم کرنے والا ہے، اور اکثر جگہ اللہ سے جب بات ہوتی ہے تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں یا اللہ تو ایسا کر دے، تو کے بجائے تم کیوں نہیں کہتے، آپ کیوں نہیں کہتے۔ اور مطلب یعنی جو الفاظ
اللہ کی نسبت میں جو ہے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم اردو زبان کے اندر، ایون عربی زبان میں بھی، لیکن اردو زبان میں وہ جو ہے کر رہا ہے، اس نے کیا ہے، وہ کرتا ہے، کر رہے ہیں نہیں ہوتا، کرتے ہیں نہیں ہوتا، کر سکتے ہیں نہیں ہوتا، جانتا ہے کہتے ہیں، جانتے ہیں نہیں کہتے۔ بعض جگہ آتا ہے ٹھیک ہے، اس طریقے سے ترجمہ ادب کے لحاظ سے وہ بیٹھتا ہے، لیکن یہ کیوں؟ نعوذ باللہ اللہ سے تو تڑاک سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم وہ الفاظ کیوں نہیں استعمال کرتے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس کے 3 جواب بنتے ہیں، جواب اور بھی بنتے ہوں گے لیکن فی الحال میرے ذہن میں 3 باتیں آ رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے خود یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، سنگولر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے جب سب کی بات کرتے ہیں، اور اگر میں مطلب کوئی نواب کا بیٹا ہوں یا کچھ اس طرح، یا کوئی جیسے وزیر ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، تو یہ ہم کا جو لفظ ہے یہ پلورل کا لفظ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کام فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، جو کام فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس میں فرشتوں کو یا جو ہے کسی اور مخلوق سے جو ہے کوئی کام لیا جاتا ہے، تو اس میں پھر نحنو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ لیکن اگر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود بغیر کسی کی مدد کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بغیر کسی کی مدد سے مراد مطلب کسی اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور کو اس کام میں شامل نہیں کیا، مثلا فرشتوں کو جیسے کبھی کبھار کرتے ہیں، تو پھر جو ہے سنگولر کا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک یہ کہ اللہ نے خود اپنے لیے یہ استعمال کیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم آپ یہ الفاظ استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے، تو کا لفظ استعمال کرنا یا تم کا لفظ استعمال کرنا اس کی جگہ زیادہ ضروری ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا شریک لہو ہے، وہ ثابت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے آپس کے درمیان میں، ہم آپس کے درمیان میں جو ادب کے لفظ استعمال کرتے ہیں، زیادہ ادب کے، وہ لفظ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہو کی پوری ترجمانی نہیں کرتے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نسبت یہ کہا جائے کہ جو ہے آپ ایسا کرتے ہیں، تو اب آپ ایسا کرتے ہیں، یہ آپ ایک شخص کو کہہ رہے ہیں یا کئی لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایسا کرتے ہیں، اب وہ ایسا کرتے ہیں کسی ایک ذات کی بات کر رہے ہیں، ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، یا ایک جیسے کہ دیگر مذاہب میں جو ہے متعدد خداؤں کو مانتے ہیں ان کی طرف بات کر رہے ہیں؟ تو اسلام جو ہے وہ سد باب پہلے ہی قدم سے کر دیتا ہے۔ مثلا شراب پینا حرام ہے تو یہ نہیں کہا کہ بھائی جو ہے اچھا ایک چمچ پی لو، ایک گھونٹ پی لو، یا جو ہے نا 3-4 قطرے یا 1 قطرہ پی لو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ شراب کی حرمت ہے تو شروع جو ہے 1 قطرہ بھی حرام ہے۔ اگر سود لینے کی حرمت ہے تو یہ نہیں کہا کہ جو ہے اچھا اگر 100 پاؤنڈ سے کم کا ہو، 100 درہم سے کم کا ہو تو ٹھیک ہے، 10 درہم سے کم کا ہو تو ٹھیک ہے، یا 1 درہم سے کم کا ہو تو ٹھیک ہے، وہ کوئی قید نہیں لگائی۔
یہ نہیں کہا کہ اچھا اگر آپ کو جو ہے مسجد بنانے کے لیے سود پر قرضہ لینے کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، اپنا گھر بنانے کے لیے سود پر قرضہ لینے کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اپنا کاروبار، پہلی دکان آپ شروع کر رہے ہیں، پہلی گاڑی آپ لے رہے ہیں، اس کے لیے سود پر لینے کی ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، لیکن باقی نہیں لے سکتے، یہ کہیں گنجائش نہیں چھوڑی جی۔ اور اسی وجہ سے میرا ان علماء سے جو ہے ادب کے ساتھ اختلاف ہے جو اس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں سود کے معاملے میں، مورگیجز کے معاملے میں، چونکہ جب آپ گنجائش پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کا مکمل سد باب کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان کے لیے کہیں پر بھی ذرا سا کوئی رخنہ تک نہیں چھوڑا کہ جس سے وہ چیز جو ہے داخل ہو سکے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے جہاں پر جو ہے شک ہو سکتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی تنہا کی، یا یہ کہ جو ہے ہماری نسبت متعدد معبودوں کی طرف ہے، تو ان الفاظ کا سد باب کرتے ہوئے جو ہے تو اور تیرے اور اس قسم کے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ یہ پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے، چونکہ پہلے جو 100 آیتوں سے اوپر تفسیر کی ہے تو اس میں جب اللہ کی نسبت ہم بات کرتے تھے اور یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے تو بعض ویورز کی طرف سے ہوتا تھا کہ بھئی اس میں آپ ادب کے الفاظ اور زیادہ کیوں استعمال نہیں کر لیتے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا آپ کا دوست، سب سے بڑا آپ کا خیر خواہ، سب سے بڑا آپ کو پالنے والا، آپ کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی ذات، اللہ اور بندے کا رشتہ صرف وہ رشتہ نہیں ہے جو کہ ایک بادشاہ اور ایک غلام کا ہوتا ہے، صرف وہ رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی بڑی، بہت ہی عظیم محبت کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو بہت ہی گہرے دوست کا آپس میں ہو سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کے یہ رشتہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ سبحانہ وتعالی یہ مؤمنین کا مولا ہے۔ مولا سے مراد والی بھی ہے، اس سے مراد دوست بھی ہے۔ ولی جو ہے ولی اللہ کہتے ہیں، تو ولی اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ ولی اللہ کا ترجمہ ہی ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کا قریب بندہ۔ تو جس طرح آپ کے اور دوست کے درمیان، آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان کوئی تکلفات نہیں ہوتے، تو اسی طریقے سے آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تکلف نہیں ہے۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ آپ کے توجہ سے سننے کی برکت سے ایک اور پوائنٹ سامنے آیا جو ہے، تو چوتھا پوائنٹ بھی بتا دیتا ہوں اس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان الفاظ سے بے نیاز ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان الفاظ سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے کی ذات پہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے مقام پہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے وقار پر، اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت پر، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت، کبریائی اور شرافت پر ہرگز اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ پوری دنیا کیا، پورا عالم، پورا جہان، پوری تمام کی تمام کائناتیں اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کہہ کر کے بلائیں یا تو یا تم کہہ کر کے بلائیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ اس میں اصل جو ہے وہ 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے بذات خود اپنے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے ادب کے الفاظ استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت، اللہ سبحانہ وتعالی تنہا ہے، اس بات کو ثابت کرنا زیادہ ضروری ہے؟ کیا چیز زیادہ ضروری ہے؟ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے جو ہے اس طریقے سے ترجمہ اکثر پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار اگرچہ
ترجمہ میں جو ہے آپ اور جو ہے کر رہے ہیں، یہ الفاظ آ جاتے ہیں. تو لہٰذا آج کے بعد اس کو آپ ہرگز گستاخی نہ سمجھیے گا، بے ادبی نہ سمجھیے گا، بلکہ اپنا پن سمجھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کے سب سے قریبی ترین دوست، سب سے قریبی ترین محبوب جو ہے وہ جیسا اس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، اس سے گہرا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اور دوسرا ہے کہ اللہ نے یہ لفظ خود اپنے لیے استعمال کیا ہے. عربوں میں بھی ہوتا ہے کہ بعض بادشاہ کہتے ہیں اپنے لیے نحنو کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے کننا کے لفظ استعمال کرتے ہیں، کنتو کے بجائے کنتو، کہ میں ہوں، میں تھا یا میں نے کیا تھا، جو ہے فعلتو کہ میں نے یہ کام کیا، کتبتو میں نے یہ لکھا. اس کے بجائے کہتے ہیں کتبنا، ہم نے یہ لکھا، ہم نے یہ ارشاد جاری کیا، ہم نے یہ فرمان جاری کیا، حکمنا ہم نے یہ فیصلہ کیا. تو بادشاہ لوگ جو ہے دنیا کے اندر بھی اپنے لیے عربی زبان میں بھی پلورل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں ہسٹوریکلی. تو اللہ کی طرف سے بھی جو ہے کوئی حرج نہیں تھا اگر وہ الفاظ استعمال کیے جاتے، لیکن غالباً جو ہے یہی مقصود تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ونس کو، وحدانیت کو جو ہے ثابت کیا جائے. چلتے ہیں آگے. سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے، اس میں 3 لفظ ہیں، الف لام میم. الف لام میم. الف لام میم ہے کیا؟ یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں، اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات یہ گویا کہ جسے کہتے ہیں رقم السری، آپ کا پاس ورڈ، آپ کے کوڈ ورڈ. یہ کوڈ ورڈ ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان میں ہے. جیسے کہ ہم آج کل کہتے ہیں کہ بائی دا وے، انگلش میں ہم کہتے ہیں بائی دا وے، تو بائی دا وے کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں BTW انیشل. ٹو بی آنیسٹ کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں TBH. لاف آؤٹ الاؤڈ کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں LOL. تو اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الخیر فاؤنڈیشن کی جگہ ہم لکھتے ہیں AKF. تو یہ انیشل بھی بسا اوقات ہو سکتے ہیں اور بسا اوقات جو ہے یہ کوڈ ورڈ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بعض مفسرین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کے صحیح معنی تو جو ہے صحیح جو اس کی کہہ لیجیے کہ تدبیر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے اپنے علم کی روشنی میں وہ اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں. تو جیسے سب سے مشہور تفسیر اور زمانے کے سب سے بڑے مفسر جو ہے حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو پھر تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جن کی تفسیر کا سلسلہ، اور آج بھی ان کی تفسیر جو ہے یقیناً مشہور ہے، اور جتنی بھی تفسیریں ہیں وہ انہی کی تفسیر کا خلاصہ ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد ہے انا اللہ اعلم، میں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہوں. انا اللہ اعلم، یہ ہے میں ہوں اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا. یہ ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ الف لام میم کے الف سے مراد ہے کہ جس نے یہ پاک کتاب نازل فرمائی، یعنی اللہ. لام سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی لے کر کے آتے تھے. تو الف کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لام کی نسبت جبرائیل کی طرف ہے، اور میم کی نسبت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے کہ اللہ سے کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہو رہا ہے۔ ایک اور محقق عالم ہیں، محقق ہیں، اور تاریخی اعتبار سے فرماتے ہیں کہ ان حروف مقطعات میں ان تاریخی واقعات کے جو ہے ان کا ذکر ہے جن کا حال اس صورت میں بیان ہوا ہے، کہ یہ صورت کے اندر کچھ عنوانات آئیں گے، اس کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ کلام اللہ کو پوری طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کے علم و عمل جو ہے دور اور نزدیک تک ہر طرف پھیلائیں۔ دنیا کی مصیبتوں کا، دنیا کے حالات کا، دنیا کی تباہی اور تباہ کاریوں کا یہی ایک حل ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اس کی باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ اگلی آیت ہے ذالک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک کا اصل ترجمہ ہوتا ہے وہ کتاب۔ تو بعض جگہ اس کا ترجمہ وہ کتاب آ سکتا ہے، اور بعض اکثر جگہ جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ ذالک کیوں استعمال کیا اس کی طرف میں آتا ہوں۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، لا نہیں ہے، ریب کوئی شک، فیہ اس میں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ یہ ہے وہ اس لیے کہ جو ہے ذالک عموماً دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کی چیزیں، لیکن قرآن کی عظمت، قرآن کی بڑائی، قرآن کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اور قرآن جو ہے اس کا کاتب، یہ کہہ لیجئے کہ اس کا مصنف جو ہے، جو ذات ہے، وہ اس دنیا میں، اس جہان میں ہمارے سامنے نہیں ہے، بلکہ وہ پروردگار کی ذات ہے۔ اکثر کیا سبھی کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اس کا مصنف، اس کا رائٹر ہمارے ہی درمیان میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے آس پاس ہی ہوتا ہے، ایک ملک میں نہیں تو دوسرے ملک میں، ایک کانٹیننٹ میں نہیں تو دوسرے کانٹیننٹ میں۔ لیکن یہ قرآن کے مصنف جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے، اور قرآن کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کے لیے جو ہے ھذا کے لفظ وہ بہت ہلکا تھا۔ ھذا کا ترجمہ ہوتا ہے ھذا الکتاب، یہ کتاب، اور ذالک الکتاب کا مطلب وہ کتاب۔ تو ذالک کا لفظ استعمال کیا، وہ کتاب، مطلب جس تک کہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کتاب تک کسی اور کتاب کا رتبہ اور مقام پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال کیا۔ الکتاب، کتاب کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے کتابہ، کتابہ، اس نے لکھا، اسی سے آپ سنتے ہیں کاتب، لکھنے والا جو ہے، اسی سے آپ سنتے ہیں کاتبین، لکھنے والے جو ہے، پلورل جمع کا صیغہ ہے، اسی سے آپ سنتے ہیں کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، کہ دو فرشتے جو آپ کے اعمال آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر کے جو ہے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو فرشتے جو ہیں، ان فرشتوں کے نام نہیں ہیں، ان فرشتوں کے القاب ہیں، یا ان فرشتوں کی طرف ایک نسبت کی گئی ہے کہ کرامن کاتبین۔ یہ نہیں کہ ایک فرشتے کا نام ہے کرامن اور دوسرے فرشتے کا نام ہے کاتبین، نہیں، اس لیے کہ جو ہے کرامن تو چلو ٹھیک ہے، لیکن صرف کاتبین اگر الگ کر دیے جائے تو اس کے ساتھ پھر وہ کرامن کے بغیر جو ہے وہ اس میں بات نہیں رہے گی۔
تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ کرامن کاتبین میں یہ دو فرشتوں کے نام ہیں کہ جس میں سے ایک کا نام کرامن ہے اور دوسرے کا کاتبین، نہیں۔ کرامن کے معنی معزز، کرامت والے، کرم والے، شرف والے، معزز جو ہے، عزت دار، ایک اونچا مقام، جیسے ہم انگریزی میں سر اور لارڈ اور آنریبل یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو کرامن یہ۔ اور کاتبین کے معنی ہے لکھنے والے، تو کاتبن ایک لکھنے والا اور کاتبین پلورل ہے کہ لکھنے والے۔ تو اگر جو ہے وہ صرف دو فرشتوں کی طرف نسبت ہوتی کہ جو فرشتے دو آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، تو پھر اس کی جگہ جو ہے پھر یہ تو کاتب کا لفظ آتا کہ بھئی ایک فرشتہ جو ہے اس کا نام کاتب ہے اور دوسرے کا نام کرام ہے یا کریم ہے، یا پھر کاتبین کا لفظ آتا ہے، کاتبین یہ کہ دو لکھنے والے، لیکن کاتبین کا لفظ آیا کہ سب کے سب لکھنے والے، تو یعنی مطلب ہر شخص، دنیا کا ہر شخص، اس کے ساتھ جو دو فرشتے لگے ہوئے ہیں ان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، ان کو یہ اعزازی لقب دیا جا رہا ہے، ان کو ان الفاظ کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ کرامن کاتبین ہیں، یعنی معزز لکھنے والے ہیں۔ اور یہ مقام اس لیے جو ہے اور زیادہ بیان کیا گیا کہ جو ہے بات کہیں اور کی کہیں اور جا رہی ہے اس وقت، یہ اس لیے زیادہ بیان کیا یہ مقام چونکہ عموماً جو ریکارڈ رائٹر ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کہیں پر سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو جو شخص سی ٹی وی پر نظر رکھے ہوتا ہے، سیکیورٹی کیمرے پر جو نظر رکھتا ہے، باقی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اتنا کہ یار یہ تو ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ جو آپ کا ریکارڈ رکھتا ہے، جو آپ کے حرکت و نقل و حرکت کو جو ہے قلم کرتا ہے، اس کو لوگ جو ہے زیادہ پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے وہ عزت کے القاب عطا کیے۔ بہرحال جو ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب تو عربی میں بھی ہم کتاب کہتے ہیں اور اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں۔ لا نہیں، ریب کوئی شک، ریب جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے شک کے، فی ہی اس میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مطلب اسٹریٹ فارورڈ الفاظ ہیں، اور تفسیر جو ہے جن کے پاس تفسیر موجود ہے وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی آیتیں آج پوری کرنی ہے تو زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 کا جو ہے دو حصے ہیں، ایک ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں قرآن کا مقام بتا دیا، قرآن پاک کی حیثیت وہ بتا دی، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا وہ ہے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ جو ہے دوسرا حصہ قرآن کا مقصد بتا رہا ہے۔ تو پہلے حصے نے قرآن کا مقام، قرآن کی حیثیت بتا دی، اور آیت کے دوسرے حصے نے پھر قرآن کا مقصد بتا دیا۔ ھدی للمتقین کا کیا مطلب؟ ھدن ہدایت ہے، تو ہدایت بھی یہ اصل ھدن سے بنا ہے، ھدا للمتقین، متقین کے لیے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ متقین جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنے آپ کو جو ہے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مطلب متقی سنگولر ہوتا ہے، ایک شخص ہو تو اس کو متقی کہتے ہیں، اور پلورل ہو تو اسے متقین کہتے ہیں، جمع ہو تو اگر تو بات جو ہے یہ سب انسانوں کی ہو رہی ہے کہ اس تمام انسانوں میں جو بھی متقین ہیں، یعنی جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، غلط کاموں سے بچنا چاہتے ہیں،
ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی روشنی کے بھی ہیں، ہدایت کے معنی راہ گیری کے بھی ہیں، راستہ بتلانے کے، اور ہدایت کے معنی سیدھے راستے پر چلانے کے بھی ہیں۔ یہ تو یہ تقویٰ سے جو ہے بنا ہے، اور جو ہے مطلب یہ مقصد بیان کر دیا کہ قرآن نازل ہم نے اس لیے کیا تاکہ متقیوں کو اس سے ہدایت ملے، یعنی جو بھی قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں ان کو اس کلام کے ذریعے سے ہدایت ملے۔ اب یہ متقین کون ہیں، یہ تقویٰ والے کون ہیں؟ چونکہ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اور ایک وکیبلری پہلی دفعہ آئی ہے، تو قرآن پھر اس کی وضاحت کرتا ہے ذرا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 3، تیسری آیت، اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ الذین، ناظرین کرام جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا الذین، اس کا ترجمہ ہوگا وہ لوگ جو کہ یؤمنون، اردو میں ہم امن، ایمان، مؤمنین یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ تو اردو کے اندر بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ غیب سے مراد چھپی ہوئی باتیں جو ہے، غیب سے مراد اندیکھی باتیں، غیب سے مراد وہ باتیں کہ جو آپ کے سامنے نہیں ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا، اس کے اوپر آپ ایمان لاتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بھئی جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، یہ ہے بھی کہ نہیں، واقعی جنت ہے بھی کہ نہیں، جہنم ہے بھی کہ نہیں، کس نے دیکھی ہے؟ کسی نے نہیں دیکھی، لیکن قرآن نے جو ہے جنت کا تذکرہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا، جنت کے وعدے کیے، جنت کی چند 2-4 جو ہے 10-12 نشانیاں بتا دیں۔ تو اب آپ جو ہے ان آیتوں کو دیکھ کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھ کر کے جنت کے اوپر آپ یقین کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا۔ یہ قبر کی زندگی ہے، اس کے بارے میں کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ قبر کے اندر کیا گزرتی ہے، قبر میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے ایمان لانا، یہ جو ہے زیادہ ضروری ہوگا، اور اس سے جو ہے پھر آپ کے ایمان کا مقام کا پتہ چلتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ یہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جنہوں نے اس کا تفصیلی پروگرام دیکھنا ہو انہی آیتوں کا تو وہ سیٹرڈے سنڈے کی ٹرانسمیشن میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمو، یہ اقامہ سے بنا ہے، قامہ، یہ اقامہ جو ہے یہ قامہ سے، قوامہ سے بنا ہے، اس کا اصل روٹ ورڈ قاف الف میم یا قاف واو میم ہے جو ہے۔ تو قامہ کے معنی کھڑے ہونا، اقامہ کے معنی کھڑا کرنا، یعنی قائم کرنا۔ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری نشانی بتائی۔ پہلی نشانی کیا؟ سب سے پہلی نشانی، سب سے اہم نشانی مؤمنین کی، ایمان لانے والوں کی۔ ایمان لانا اسے ہی کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کی باتوں پر یقین کرے۔ تو وہ باتیں جو بتائی گئیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں، جو آپ نے دیکھی نہیں، جیسے جنت جہنم کا تذکرہ کیا، پل صراط کا تذکرہ ہے، حساب و کتاب کا تذکرہ ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو جو ہے لگائی جائے گی صحیح ناپ تول کے ساتھ، حق کے ساتھ، وہ ترازو کا تذکرہ ہے، عرش کا تذکرہ ہے، عرش کے سائے کا تذکرہ ہے، جو ہے حوض کوثر کا تذکرہ ہے، میدان حشر میں جو حساب کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو ان سب باتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے،
لیکن ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی سب سے اہم کوالٹی یہ ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے نہیں ہیں ان پر آپ یقین لے کر کے آئیں۔ ہم لوگ جو ہے، ہم میں سے بہت سے جو ہے وہ الٹے چلتے ہیں، ریورس میں جاتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے سامنے ہیں اس پر تو ہم ایمان لے آتے ہیں، جو ہے جو کمزور مسلمان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور بعض ہیں جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں جنت جہنم ہے بھی کہ نہیں، چلو کہتے ہیں تو ہوگی، کبھی کبھار جو ہے ہوا تو کوئی اچھا کام کر لیا، لیکن جو ہے یہ ان کو پختہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ جنت واقعی ہے، اور وہ اپنے آپ کو یا اپنے یقین کو اور پختہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جو ہے ان باتوں کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان لانے کا سب سے اول مرتبہ ہے، سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ تو ہمیں ریورس میں نہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے اس پر نہیں، بلکہ جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں پہلے اس پر ایمان لانا ہے، اور پھر جو ہے جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں وہ تو ہیں ہی الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے عمل کی بات کی، عمل کی کہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے ایمان کے بعد کیا حکم ہے؟ وہ حکم ہے نماز کا، جو ہے ایمان کے بعد تو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اپنی بدنی عبادت کرتے ہیں۔ بدنی عبادت کی بات ہوئی کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز پر استقامت، بدنی عبادت، اس کا میں جو ہے لقب رکھنا چاہوں۔ اس کے بعد جو ہے اگلا ٹکڑا جو ہے اس آیت کا، اب یہ جو آیت ہے اس کا الذین یؤمنون بالغیب جو ہے یہ ایک حصہ ہوا، دوسرا حصہ ہوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا حصہ ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اور جو کچھ اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ ہوا اس آیت کا۔ پہلے آیت کے اندر جو ہے غیب کی باتوں پر ایمان لانے کی بات ہوئی، دوسری آیت میں بدنی عبادت کی بات ہوئی نماز کی، اور نماز کے ضمن میں بقیہ پھر اور بدنی عبادتیں آ گئیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر مالی عبادت کی بات ہوئی، مال کی قربانی، مالی عبادت کی بات ہوئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بتلا دیا کہ جو ہے دیا بھی ہم نے ہی ہے، جو ہے ہم نے ہی ان کو دیا ہے، ہم نے ان کے مقدر میں لکھا تھا، تبھی جا کر کے ان کو وہ پیسہ یا وہ مال و دولت یا وہ سونا چاندی یا اسباب یا ہیرے جواہرات یا جو بھی ہے وہ ان کو ملا ہے، ہم نے ان کے مقدر میں لکھا تھا، تو ہم نے دیا ہے، تو جو ہم نے دیا ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ نے سورہ الف لام میم سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو ہے تیسری آیت کے اندر ہی اس بات کا تذکرہ کر دیا، اور آیت کے تین پیغامات دیے ایک آیت کے اندر، ایک غیب کی باتوں پر ایمان لانا، دوسرا نماز پر قائم رہنا، اور تیسرا جو ہے مالی قربانی کرنا، یہ دوسرے حساب سے کہہ لیجئے کہ بدنی قربانی اور جو ہے مالی قربانی، یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت، ان دونوں قسم کی عبادتوں پر ابھارا۔ یہ جو ہے مختصراً تعارف ہو گیا تھا ان لوگوں کا جو کہ متقی ہیں، متقیوں کے اندر یہ تین صفات ہوتی ہیں۔ آگے جو ہے پھر وہ والذین یؤمنون جو ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اس کی پھر مزید تشریح کی، کیونکہ سب سے اہم جو ہے اس میں غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے، تو وہ جو ہے وہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا وہ کیسے ہے، اس کا جو ہے اگلی آیت نمبر 4 کے اندر بتایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں بما اس پر
انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یہ ہے آسمانی کتاب کا تذکرہ۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام کے تمام نبیوں کے پیغامات پر جو ہے ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خصوصاً قرآن نے جو تذکرہ کیا وہ جو ہے 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں، تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، زبور اس سے پہلے جو کہ داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، اور انجیل بائبل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور پھر جو ہے قرآن کریم جو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ یہ 4 کتابوں کا تو تذکرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، شیس علیہ السلام کے صحیفے، اس کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو لہٰذا ایون ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں، جو کچھ بھی اس میں تھا، جو ہے کم از کم اتنا ایمان لانا کہ ہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے تھے، جس کا مضمون ہمارے سامنے ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں اگر وہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے۔ اگر اس کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، اس کے مختلف ورژنز آ گئے ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہم اتنا تو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بائبل کتاب عطا کی، اس کا کون سا ورژن صحیح ہے کون سا نہیں، کیا اس میں صحیح ہے کیا غلط، اس کے بارے میں ہم اتنا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں ہم کہ قرآن نے بائبل کے جس حصے کی تائید اور حمایت کی، اس کے اوپر ہم یقیناً پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ ہاں وہ صحیح ہے۔ جس حصے کو قرآن نے جو ہے غلط بتا دیا، مثلا قرآن نے کہہ دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 ایک ہے، 3 میں سے ایک یا 3 کا ایک ہے، ٹرینٹی جو ہے۔ تو اگر ان کتابوں میں کہیں پر ٹرینٹی کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن نے بتا دیا کہ وہ جو ہے مطلب کفریہ الفاظ ہیں، ایسا اوریجنل میں تھا ہی نہیں۔ تو لہٰذا چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو، سامز آف ڈیوڈ ہو، اس میں اگر جو بھی تحریف کی گئی ہے تو ان تحریفات کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارے سامنے اس کے اوریجنل نسخے موجود نہیں ہیں۔ تو قرآن جس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، قرآن جس کی تائید کرتا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ان آیتوں کی، ان حصوں کی، ان چیپٹرز کی، اور قرآن جو ہے جہاں نشاندہی کر دیتا ہے کہ غلط ہونے کی تو ہم اس کو غلط مانتے ہیں، اور بقیہ جو حصہ ہے اس کے بارے میں ہم سکوت اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، اس پر وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا، یعنی پچھلی کتابوں کے اوپر، پچھلے نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل کی گئیں، جو چیپٹرز اور جو صحیفے نازل کیے گئے اس پر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب اس میں جو ہے ایمان بالغیب، ایمان بالغیب کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، لیکن اس ایک لفظ کو استعمال کر کے ہر چیز کو اس میں سمیٹ لیا، جیسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا، تو ایک لفظ استعمال کیا، اور وہ کیا کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر بھی
اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ آخرت کا لفظ استعمال کیا یہاں پر، وبالآخرۃ، آخرت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ آخرت کا لفظ یہ استعمال کیا کہ یہ لفظ استعمال کر کے اس دنیا کی زندگی کے بعد، موت کے بعد سے جو اگلی زندگی آنے والی ہے، اس کے ہر مرحلہ کو جو ہے آخرت کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ آخرت کا معنی کیا ہے؟ آخرت جو ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک جو ہے آخری مرحلہ، اور دوسرا اس کے معنی ہے دوسرا، کہ پہلا اور دوسرا، پہلی زندگی اور دوسری زندگی، یا پہلی زندگی اور آخری زندگی۔ تو کوئی بھی اس کا استعمال کریں، چاہے پہلی زندگی اور دوسری زندگی، کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ پہلی زندگی اور وہ زندگی جو ہے دوسری زندگی، اس طریقے سے استعمال کریں، یا یہ کہ جو ہے آخرت کو جو ہے آخری زندگی استعمال سمجھیں، چونکہ اس سے پہلے بھی ہماری ایک زندگی رہ چکی ہے عالم ارواح کی، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سے عہد لیا تھا، تو ہماری ایک زندگی وہ بھی رہ چکی ہے، ہم سب کو اس طرف دھیان نہیں جاتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ جو دنیاوی زندگی ہے ہماری درمیانی زندگی ہے۔ تو بہرحال جو ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت کا لفظ استعمال کر کے غیب سے منسلک جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں جنت، جہنم، حساب کتاب، جنت کے طبقات، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذابات، جہنم کے درجات، جہنم کے سزائیں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حوض کوثر، پل صراط، اور میدان حشر، ترازو اور عرش وغیرہ، ہر چیز کو جو ہے اس میں سمیٹ لیا۔ تو یہ مزید تشریح کر دی ایمان لانے کی، کہ ایمان لاتے ہیں کتابوں پر بھی جو احکامات نازل ہوئے، اور ان کتابوں کا جو پیغام ہے کہ آخرت پر یقین رکھیں، اس پر بھی جو ہے۔ چلتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کی طرف، بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر پروگرام کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔